السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اسے مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اس سے وہ تندرست ہو گئے۔ حدیث نمبر 2۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیماری کے لیے اور میت کے شوہگواروں کے لیے تلبینہ اور دودھ اور شہد ملا کر دلیہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے، زود ہضم بھی ہے۔ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹ کھانے کے سوا اور کسی چیز پر جھاڑ پھونک صحیح نہیں۔ پھر میں نے اس کا ذکر سعید بن جابر سے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کی ماننے والے گزرتے رہے، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ آسمان کے مختلف کناروں میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام آفاق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 حساب کیے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی۔ لوگوں نے جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہی ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے ہم ہی ہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئی کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ باتیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دکھاتے اور داغ کر علاج نہیں کرواتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عائشہ بن محیض رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان میں سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم سے بازی لے گئے۔ حدیث نمبر 4۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، بس اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو یوں دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم کو اس عذاب کو دور کر دے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، بس اس کو پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی ہیضہ سے مرنے والا شہید ہے اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے بعض بیماریوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، لوگوں کو پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے،
تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے۔